بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اللہ کا معجزہ دیکھنا ہے نماز فجر کے بعد یہ جلالی آیت 21 بار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد آئے گی، آپ حیران رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا مجرب اور بہترین وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھنا ہے تو نماز فجر کے بعد یہ جلالی آیت صرف 21 بار پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد آئے گی، آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ اتنی طاقتور آیت ہے، اتنی مبارک آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس قدر یہ محبوب لاڈلی آیت ہے، جو بھی پڑھتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ پھر اس آیت کو صرف 21 بار پڑھنے سے ایسی برکتیں ملتی ہے، ایسے رب کے رحمتوں کا نزول ظہور ہوتا ہے، ہر دیکھنے والا شخص اس کی مقدر پر رشک کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں دنیا کے ہر میدان میں آپ کو کامیابی ملے اور آپ اپنی زندگی کے ہر وہ قیمتی چیز حاصل کر لیں جس کا آپ ارادہ کرتے ہیں، جس کا آپ تصور کرتے ہیں، جس کی آپ طلب کرتے ہیں، آپ کی ساری چھوٹی بڑی حاجتیں پوری ہو جائے گی، پھر آپ مالدار بننا چاہتے ہیں تو یہ جلالی آیت 21 بار پڑھ لیں، جو آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے یہ جس نے پڑھی وہ ہمیشہ کامیاب ہوا، لیکن پڑھنا اس کو نماز فجر کے بعد ہے، اس لیے ایک ہی شرط ہے، اس کو نماز فجر کے بعد پڑھا جائے۔ جب نماز فجر ادا ہو جائے تو سورج نکلنے سے پہلے یہ جلالی آیت صرف 21 بار پڑھنی ہے، اور یہ آپ نے 3 دن لگاتار پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد یعنی آج شروع کی تو آج ہی پڑھیں، کل بھی پڑھیں، پرسوں بھی پڑھیں، ناغہ نہیں، آگے پیچھے نہیں کریں گے، مطلب ایسا نہیں کریں گے آج بڑی کل چھوڑ دیا پھر پرسوں پڑھی۔ آپ نے 3 دن لگاتار اس کو پڑھنا ہے، پھر رزق کی کمی نہیں آئے گی، حاجتیں تمہارے تمام پوری ہوں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے تیسرا دن آ جائے گا، ابھی آپ یہ عمل مکمل کریں گے، تیسرے دن کے مکمل نہیں گزرے گا، آپ دنیا کے ہر حاجت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ ایسی دولت کی برسات ہوگی جسے آسمان سے موصولہ دار بارش برستی ہے۔ اس جلالی آیت کو صرف 21 بار پڑھنے سے اللہ کا ایسا کرم برستا ہے، ایسے کرشمے دیکھنے کو ملتے ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اس لیے یہ حیران کر دینے والی آیت ہے، اس کو پڑھتے دوران آپ نے اپنے مقصد کے لیے نیت کر لینی ہے، اس کا طریقہ سمجھ لیجئے گا۔ صرف 21 بار یہ آیت پڑھنی ہے، اور یہ پڑھتے ہوئے کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، بالکل مختصر وقت میں آپ اس کو پڑھیں گے، اور اس آیت کو پڑھنے سے آپ کا مقدر بدل جائے گا۔ جیسے جیسے آپ اس کو پڑھتے جائیں گے ویسے یہ آیت آپ کی تقدیر کو بدل دے گی۔ اس آیت کو صبح نماز فجر کے بعد صرف 21 بار پڑھنے سے آپ اپنے ہر حاجت کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اس جلالی آیت پڑھنے والا ہر طرح سے مالا مال ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سمندر میں ہوتا ہے۔ جو بھی اس آیت کو نماز فجر کے بعد صرف 21 بار پڑھتا ہے۔ اس آیت کو پڑھنا کیسے ہے، اس بات کو ذرا غور سے سنے گا، سمجھے گا، یہ بات بڑی اہم ہے۔ اب سب سے پہلے دیکھیں، اس آیت کے ساتھ آپ نے انسانوں فرشتوں کے لیے منتخب کیے گئے کچھ اس میں مبارک بھی پڑھنے ہیں۔ پہلے جو اس میں مبارک میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی نوری ملائکہ بھی پڑھتے ہیں، انسان بھی پڑھتے ہیں، اس کو پڑھنے سے مقام حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور فرشتوں کے لیے بطور خاص منتخب فرما دیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ اسم مبارک اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ بھی پڑھتے ہیں اور انسان بھی پڑھتے ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے نماز فجر ادا کرنی ہے، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اللہ کی نوری ملائکہ بھی اور اللہ کے بندے بھی پڑھتے ہیں، اور یہ پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، آخرت میں جنت میں اعلیٰ مقام ملتا ہے۔ اعلیٰ مقام سے مراد کے عام مقام نہیں، بلکہ جنت میں اعلیٰ ترین مقام نصیب ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، جو شخص ایک دن میں
یہ کلمات کہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس کے پڑھنے سے حمد و ثنا یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جو آیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس آیت کو پڑھنے کے لیے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ 3، 5، 7، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، یا کوئی درود پاک کوئی مختصر سا درود پڑھیں، وہ بھی افضل ہے، لیکن درود ابراہیمی کی اہمیت فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس عمل کو خواتین مرد حضرات سب کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں، یہ کرے گا وہ نہیں کرے گا، جو بھی پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اپنے لیے پڑھے، اپنے کامیابی کے لیے پڑھیں، جو انسان بھی پڑھے گا وہ خود کا کامیاب ہوگا۔ کچھ والدین اپنے اولاد کے لیے کامیابی کے لیے پڑھیں گے تو ان کی اولاد کامیاب ہو جائے گی، مطلب کوئی شخص یہاں پہ موجود نہیں، اس کے لیے آپ پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھا کر دعا کریں، انشاءاللہ اس کو بھی کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ مطلب یہ کہ والدین کرے تو ان کے اولاد کا مقدر بھی سنورتا ہے، ان کا اپنا مقدر بھی سنورتا ہے۔ جو شخص جس گھر میں یہ عمل کر لے گا اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ آپ اپنے گھر میں یہ عمل کریں، ورنہ مسجد میں بیٹھ کر یہ عمل کریں۔ آپ کہیں باہر ہیں، ادھر آپ نے نماز فجر کے بعد اس جلال آیت کو صرف 21 بار پڑھنا ہے، اور یہ عمل 3 دن کرنا ہے۔ نماز فجر کے بعد وقت نہایت پرسکون وقت ہوتا ہے، اس میں دنیا کے سارے کام چھوڑ کر 3 دن آپ نے اس جلالی آیت کو صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے لیے جیسے آپ کو بتایا، آپ نے صبح نماز فجر ادا کرنی ہے، اس کے بعد اگر آپ مسجد میں بیٹھ کر پڑھنا چاہے تو تب بھی افضل ہے، ورنہ جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے آپ نے سورج طلوع ہونے سے پہلے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے اپنے حاجات، اپنے مقاصد کی نیت کرتے ہوئے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی بہت افضل ہے، ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے بار بار تعریف بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے 15ویں سے پارے کا آغاز جو کیا وہ بھی انہی الفاظ سے کیا ہے، اور یہ الفاظ اتنے اللہ تعالیٰ کے ہاں مبارک ہیں، اس کے کہنے سے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے کہنے سے آخرت میں جنت ملتی ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کو یہ کلام بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے، اور نیکیوں میں اس قدر اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور یہ اپنی زبان پر جاری کرنا، زبان کو ہمیشہ تر و تازہ رکھنا، اس کے کہنے سے جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ موجود ہے، یہ اتنا مبارک عمل ہے، جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے ہر بات منوا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ آپ کی جو بھی دعا ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کی جو بھی آرزو ہے، وہ اس کو پڑھنے سے پوری ہو جائے گی۔ لیکن اس کو پڑھنا کتنے بار ہے، اس کے ساتھ چند ایک اور چیز بھی ملا کر پڑھی جائے گی، تو یہ مکمل عمل تب ہوگا جب آپ اس کو پڑھیں گے۔ اکثر لوگ سبحان اللہ تو پڑھتے ہیں لیکن باقی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے اکثر وہ لوگ ناکامی کا سامنا کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کا کیا کہنا ہے، ساری زندگی گزر جاتی ہے، لوگ ایک 2 گھر بھی نہیں بنا پاتے، لیکن اس عمل کو کرنے سے اللہ پاک اپنے بندے کو اپنی جنت سے بے حساب زمینوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ جیسے کہ وہ فرماتا ہے سبحان اللہ، جس نے اس طرح پڑھا ایک بڑا ہی
انسان ذکر و قرآن مجید کا یہ لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کیا کہنا، بظاہر چھوٹا سا ہے مگر عظمت کے اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ دیکھیے کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس میں کیا ملنے والا ہے، آپ کو اس بات کا علم ہی نہیں۔ بعض اعمال چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، دیکھنے میں تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں، مختصر ہوتے ہیں، لیکن اس کی طاقت تاثیر اتنی ہوتی ہے جب وہ زبان پر جاری ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ادھر سے فرماتا ہے، جی میرے بندے تو مانگ، کیا مانگتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جس نے اس کو پڑھا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیتا ہے، جنت کا اس کو مالک بنا دیتا ہے، جنت کا کچھ حصہ اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ جس بندے کو اللہ جنت کا کچھ حصہ عطا کر دے، دنیا تو کچھ بھی نہیں، دنیا میں تو کس قدر اللہ اسے مالک بنا دے گا۔ لیکن یہ لوگ تسبیحات پڑھتے ہیں، ان کو صحیح پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ وہ جو صحیح طریقے سے جس کے ذریعے اللہ کی مدد آتی ہے، جس کے ذریعے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جس کے لیے رب کی رحمتوں کا نزول ظہور ہوتا ہے، تو اس کا مطابق جو اب اس کو پڑھیں گے، اب یہ پہلا طریقہ ہے۔ اسی طرح اور بھی چند چیزیں پڑھنی ہے، یہ ایک مکمل عمل بن جائے گا، یہ ایک مکمل وظیفہ بن جائے گا۔ آپ اس کو کرتے جائیں گے، ویسے ویسے ہی آپ کو اس کی برکتیں ملتی جائے گی۔ حالانکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، محمد حکیم محمود بیان کرتے ہیں، اتنی بڑی فضیلت آج تک نہیں پڑھی، ایک دفعہ یہ پڑھنے سے زمین آسمان کا خلا بھر جاتا ہے، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے یہ سب کا سب بھر جاتا ہے۔ اور دوسری دفعہ پڑھنے سے 7 آسمان 7 زمینوں کے اوپر نیچے جتنی جگہ ہے، جتنا خلا ہے، یہ سارا کا سارا بھر جاتا ہے۔ پھر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے تو کیا چاہتا ہے، سب کچھ تمہیں مل جاتا ہے۔ اس لیے اب یہ 3 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ نے 3 بار نہیں، اس کی 3 تسبیحات پڑھنی ہے، یعنی 3 تسبیحات سے مراد 300 بار پڑھنا ہے۔ یہ پہلی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس طرح اور بھی چیزیں آپ نے پڑھنی ہے، اس کو پڑھتے ساتھ آپ دیکھتے جائیں گے، اس کو سمجھتے جائیں گے، پھر آپ کو معلوم ہوگا کس قدر اللہ تعالیٰ مقام اور عزت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد پھر ایک آیت مبارکہ، ایک سورہ مبارکہ جو بہت جلالی آیت ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ 4 چیزوں پر مشتمل عمل ہوگا۔ 4 ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ہر طرف سے آپ کے لیے مدائیگی، ہر طرف سے آنے والی پریشانی کے لیے یہ جلالی آیت رکاوٹ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں سے مدد فرمائے گا جہاں آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کے پڑھنے سے یہ آیت قیامت کے روز بھی اس بندے کے حق میں گواہی دے گی۔ ابن حبان کے ایک حدیث مبارکہ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 عادتیں ایسی ہیں جو مسلمان بھی اس کی پابندی کرے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ وہ 2 عادتیں آسان ہیں، ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایک ہے کہ اس کو پڑھے گا تو انسان، یہ کتنا مبارک کلمات ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو پڑھنے کا حکم دیا، لیکن اس حدیث مبارکہ میں 110 بار یعنی 1010 بار پڑھنے کا حکم دیا۔ لیکن آج جو خاص عمل ہے اس میں آپ نے جو کلمات، جو تسبیح آپ کو جتنی تعداد میں بتاؤں گا، آپ نے اس کو برابر اس کو پڑھنا ہے، اس میں کمی پیشی نہیں کریں گے، کیونکہ ارشاد نبوی ہے، جو اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں درخت بھی لگاتا ہے۔ اتنا بڑا درخت کہ عربی نسل کا گھوڑا 70 سال تک دوڑتا رہے تب بھی یہ سایہ ختم نہ ہوگا۔ تو کتنے مبارک کلمات ہیں۔ اور پھر فرمایا، ایک مرتبہ پڑھنے سے آخرت میں اتنی بڑی جنت ہے، 126 ملین زمین کے برابر ہے، لیکن اس کو پڑھنے والا ہر مسلمان جنتی جتنی زمینوں کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ کی اس قدر معرفت محبت نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ اس پڑھ کر اس بندے کے لیے کیا کرے، اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کا دوست ولی بن جاتا ہے، پھر وہ اللہ سے جب بھی چاہے، جس وقت چاہے، جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔
لیکن وہ بندہ جو اخلاص کے ساتھ، جو محبت کے ساتھ، جو ادب کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے، وہ سارے کے سارے انعامات اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح مانگنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کو ان تمام چیزوں سے نواز دیا جائے جس چیز کی آپ آرزو کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں۔ اب میں امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ عمل سمجھ آ رہا ہوگا، کیونکہ اتنے آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں، اتنے آسان طریقے سے سمجھا رہا ہوں۔ اب یہ پہلی چیز جو میں نے بتائی ہے وہ ہے سبحان اللہ کا ورد کرنا، اس کو تسبیحات پڑھنا۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اس نے ہمیں زمین دی ہے، بولنے کے لیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہے، ہاتھ دھوئے، کام کرنے کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے پاؤں دیے، مختلف قسم کے ہمیں طاقتیں، قوتیں عطا فرمائے۔ اسی طرح اب ہم نے اس کے بارگاہ میں اس کی تمام چیزوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ جب بندہ اس کا شکر ادا کرتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے پر بڑا راضی ہوتا ہے، اتنا اس بندے پر خوش ہوتا ہے، وہ فرماتا ہے مانگ، اب تو جو مانگتا جائے گا، تمہارا رب ہوں، اگر تجھے عطا فرماتا جاؤں گا۔ اب یہ کلمات اتنے بھاری ہیں، ان کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ سب سے بڑھ کر اس کو عطا کرتا ہے، سب سے بڑھ کر اس کی مشکلات حل فرماتا ہے، سب سے بڑھ کر اس بندے کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس لیے اس کے اندر شکر گزاری کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو شخص یہ الفاظ کہتا ہے، یعنی فرمایا دشمن کے وار سے بچنے کے لیے استعمال ہونے والے ہتھیار اٹھا لو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، رسول اللہ کیا دشمن نے حملہ کر دیا؟ فرمایا نہیں، دشمن نے حملہ نہیں کیا، بلکہ جہنم کے مقابلے میں اپنی ڈھالیں اٹھا لو اور یہ کلمات پڑھو، کیونکہ یہ کلمات کا امت کے دن آگے پیچھے سے تمہاری حفاظت کریں گے۔ دیکھو دنیا میں بھی حفاظت ہے، آخرت میں بھی حفاظت ہے۔ دنیا میں بھی رحمت خداوندی ہے، آخرت میں بھی رحمت خداوندی ملے گی۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑھنا یہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی تمہارا جو پڑھنا ہوگا قیامت کے دن جو عمل تولے جائیں گے، یہ کلمات پڑھنا اس کو بھر دیتا ہے۔ اور فرمایا اس کے پڑھنے سے اتنا ثواب ملتا ہے، روز قیامت جب یہ ثواب میزان عمل پر رکھا جائے گا، میزان عمل کو بھر دیا جائے گا، اس کے پڑھنے سے تمہاری زبان کو ذکر الہی کے ساتھ منسلک کر دیا جائے گا۔ یہ بندہ ذکر الہی کرنے والا ہے اور اتنا مبارک ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، عمر مبارک ابھی 7 سال تھی، آپ سری سکتی کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ ایک روز سری سکتی تشریف فرما تھے، دیگر لوگ بھی حاضری تھے، شکر کے متعلق بات چل رہی تھی۔ حضرت سری سکتی نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، بیٹا تم بتاؤ شکر کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، یعنی نعمت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا، یہ شکر ہے۔ معلوم ہوا اصل شکر تو یہی ہے، آپ کو نعمت ملی تو گناہوں میں مصروف ہونے کے بجائے اللہ پاک کا فرما بردار بنے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، اس کی رحمت میں مشغول ہو جائے، اس کے آرزو کا، اس کا ذکر کرنے میں مشغول ہو جائے۔ اب ہم نے اس کا ذکر کیسا کرنا ہے؟ اب ہم نے کہنا ہے الحمدللہ، الحمدللہ کہنا، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بھی عطا کروں گا، اگر نا شکر کرو گے تو تم سے نعمتوں کو چھین لوں گا۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے، دیکھیں آپ پانی پئیں اللہ کا شکر ادا کریں، رزق کھائیں، کھانا کھائیں اللہ کا شکر ادا کریں، کوئی بھی ایسا کام کریں تو اللہ کی نعمت کو دیکھ کر اس کا شکریہ ادا کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے رحمتیں آپ پر برساتا ہے۔
اب اللہ کا شکر کیسے آپ نے ادا کرنا ہے؟ آپ نے یہ الفاظ کہنے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، اس کی بھی آپ نے 3 تسبیحات پڑھنی ہیں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کہ کیسی رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرا شکر ادا کر رہا ہے، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر اتنا راضی ہو جاتا ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا، انسان کے تصور میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک دعا بھی ہے، یہ بات ذہن میں رکھے گا، یہ ایک مکمل ضابطہ ہے، ایک مکمل قاعدہ ہے۔ میں نے الحمدللہ کو بڑا آزمایا ہے، یقین جانے اس کے برکتیں دیکھی ہے، اور بندہ جب یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ یقین جانے اس بندے پر اتنا راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ اور یہ الفاظ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کا آغاز اسی سے ہو رہا ہے، اور ان الفاظ سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا مالک خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس چیز کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے زیادہ افضل ترین ایک کلمات ہیں، اتنا مبارک کلمات ہیں، ان کلمات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صاحب زادی کو بھی پڑھنے کی تلقین کی۔ تو دوستوں یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ الحمدللہ اس کی ترتیب کے ساتھ آپ نے جب اس کی تسبیحات کو پڑھنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا پسندیدہ بنا لے گا، اور اسی طرح اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کا رزق بڑھا دے گا، اور اگر آپ شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا، اور آپ کو اتنا نوازے گا آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اب آپ نے 3 تسبیحات اس کی پڑھنی ہے۔ 3 تسبیحات سے مراد 300 مرتبہ۔ اب دوسری چیزیں مکمل ہو چکی، 2 کام ابھی آپ کے رہتے ہیں، اور جس کے بارے میں آپ سنیں گے تو آپ کا دل خوشی سے جھوم اٹھے گا، آپ کا ذہن خود بخود اس جانب مائل ہو جائے گا۔ واقعی ہم نے جو عمل سنا ہے اس کی تاثیر بھی اسی طرح ہے جیسی بتائی گئی ہے۔ تو بندہ جب ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اس کے معاملات کا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ ہر قسم کے حمد کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ وہ بلند صفات کا مالک ہے، جو اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے ساتھ اس کی ثنا جملہ بیان کرنے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس سے زیادہ بہتر کلمات نہیں ہے، اس سے زیادہ افضل اور کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود بھی ارشاد فرمایا بہترین ذکر الحمدللہ ہے، اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس لیے ایک حدیث قدسی میں ہے جب میرا بندہ نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد میرا شکر کیا، اور اللہ جب فرشتوں کے اندر بیٹھ کر اپنے بندے کا ذکر کر دے، اس سے بڑھ کر بندے کے لیے عظمت فضیلت والی کون سی بات ہو سکتی ہے۔ آپ نے ان تسبیحات کو پڑھنا ہے جو میں نے بتائی، اتنی تعداد کے برابر اس کو پڑھنا ہے۔ اب آگے والی تسبیح جو بتانے لگا ہوں، ایک ایسا شخص جس نے ساری زندگی اور کچھ بھی نہ کیا تھا، صرف ایک مرتبہ لوگوں نے نعرہ تکبیر کہا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ نکلے، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کو بخش دیا تھا۔ کتنا وہ خوش نصیب ہوگا، کتنا مقدر والا قسمت والا ہوگا جو اس کو پڑھے گا، اللہ اس کی برکت سے اس کو بخش دے گا۔ وہ کتنا قسمتی والا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی شخص کی یہ سمجھ نہ آئے تو سمجھاتا ہوں میں اس کی اپنی بدنصیبی، اس کی اپنی محرومی، کیونکہ کلمات وہ ہیں جو بلندی پر جانے کے لیے ان کا پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بارے میں ہے جس نے اس کو نماز فجر کے بعد پڑھا، کیونکہ نماز فجر کی بڑی فضیلت ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی نوری ملائکہ فرشتے آسمان سے زمین پر اللہ تعالیٰ کے رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا صدقہ ہے، کس چیز کا بہت اجر ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان الفاظ کی تسبیحات پڑھنے سے گویا آپ نے کتنی صدقے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کر لی۔ اس لیے ہر ایک لفظ کو بار بار پڑھنا، یہ صدقے تمہارے طرف سے تمہاری نجات کا سبب بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بارے میں یہ ذکر ہے جو اس کو پڑھتا ہے اس کو 100 اونٹوں کے برابر ثواب حاصل ہوتا ہے، جو اس انسان نے اللہ کے راستے میں دیے ہوئے یعنی صدقہ کیے ہو، اس قدر اس بندے کو اس کا اجر ثواب ملتا ہے۔
جس شخص نے اس کو شام میں پڑھا یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے یہ کلمات پڑھے، قیامت کے دن کوئی شخص اس سے زیادہ نیک عمل لے کر حاضر نہ ہوگا سوائے اس کے جس نے اس سے زیادہ ان کو پڑھا ہو۔ اب کس قدر قیامت کے دن اس کا اجر ثواب حاصل ہوگا، اور یہی وہ کلمات ہیں جب ہم حج پر جاتے ہیں تب بھی یہ کلمات پڑھتے ہیں، ہم نماز کے لیے آتے ہیں تب بھی یہ پڑھتے ہیں، بلندیوں پر جاتے ہیں تب بھی یہی پڑھتے ہیں۔ تلبیہ کے اندر بھی الفاظ موجود ہیں، اس کے ذریعے تو بڑی بڑی خوشخبریاں ملتی ہیں، تو اس کی ضرور ایک مرتبہ پڑھ لیجیے گا، بڑھاپے میں تمہیں کام آئے گی، زندگی میں کام آئے گی۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں حضور کی خدمت میں حاضری تھی، عرض کیا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیں جسے میں آسانی سے کر سکوں، کیونکہ میں بوڑھی کمزور ہو چکی ہوں، بڑھاپے کی وجہ سے عبادت کی مشقت اٹھانے سے قاصر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ پڑھنا اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے وقف کرنے سے بہتر ہے، 100 جانور قربانی کرنے سے بہتر ہے، 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ جب تم یہ پڑھو گے، اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ اللہ اکبر کا ورد کرنا ہے، یعنی غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ اس کی بھی آپ نے 3 تسبیحات پڑھنی ہے، 3 تسبیحات مراد یعنی آپ نے 300 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے 21 بار قرآن مجید کی اس سورہ عظیم آیت مبارکہ پڑھنا ہے، اس جلالی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ بڑی عظیم آیت ہے جس کو قرآن کے سردار آیت بھی کہا گیا، یعنی آپ نے آیت الکرسی کو تلاوت 21 بار کرنی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سینۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعود حفظهما وهو العلی العظیم۔ قرآن مجید کا عظمت آیت مبارکہ جس کے ذریعے بندہ ہر طرح کے آفات سے محفوظ رہتا ہے، عمل اتنا عظیم ہے جس کے ذریعے بندے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اس کو اپنے تصور میں لاتے ہوئے تمام وہ چیزیں جو آپ کی دعا کے ذریعے قبول کروانا چاہتے ہیں اس کو ذہن میں لاتے ہوئے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ کر جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا، پھر دعا مانگ لینی ہے۔ دعا میں اپنے تمام جائز حاجات اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کر دینی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے بدولت آپ کی تمام خواہشات پوری ہوں گے۔ اس عمل سے آپ کو ایسے معجزات دیکھنے کو ملیں گے، آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ عمل کا طریقہ کار ایک مرتبہ پھر سے سماعت فرما لیں، انتہائی آسان عمل ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نماز فجر ادا کر لینی ہے۔ اگر آپ جائی نماز پر بیٹھے بیٹھے بھی اس عمل کو کریں تو بہتر ہے، ورنہ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد 3 تسبیحات آپ نے سبحان اللہ کی پڑھ لینی ہے، پھر 3 تسبیحات الحمدللہ کی پڑھ لینی ہے، پھر 3 تسبیحات اللہ اکبر کی پڑھ کر قرآن مجید کی جلالی آیت یعنی آیت الکرسی کو صرف 21 بار پڑھ لینا ہے۔ آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں پوری ہوں گے اور آپ کو ایسے معجزات دیکھنے کو ملیں گے جس سے دنیا حیران ہو جائے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔